بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم درس فارسی کے 9ویں سبق میں ہیں اور قدرتی موسم جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے ہمارے ہاں ادھر بھی، اور جیسا کہ ابھی ثاقب صاحب نے بتایا کہ وہ رستے میں ہیں، سفر میں ہیں اور کوٹ مومن کے پاس ہیں، وہاں طوفانی بارش ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ خیر اور مہر کی بارش عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت صاحب یہ 2 کلمے استعمال فرماتے تھے، خیر اور مہر کی بارش ہو، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ کل کے درس میں ہم نے افعال کا بیان شروع کیا تھا اور فعل ماضی سے آغاز کیا تھا، اور بنیادی فعل ماضی کی 3 قسمیں، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب اور فعل ماضی بعید، یہ تینوں افعال، یہ تینوں قسمیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج ہم بقیہ اقسام کی طرف منتقل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چوتھی قسم ہے جی، آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی شکیہ۔ تو یہ شکیہ لفظ ہے اور اس کو بولنے میں بعض اوقات کاف پر بغیر تشدید بڑے شکیہ بھی بول دیتے ہیں، لیکن شکیہ، اور آگے جو یا ہے اس کے اوپر بھی تشدید ہونے میں کوئی شک نہیں، لہذا شکیہ۔ فعل ماضی شکیہ کو بنیادی طور پر تو فعل مضارع کے بعد پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ قدیم بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ساتھ ہی ساری اقسام پڑھتے ہیں اور شروع کے جو اسباق ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از طالب علم کو یاد کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر کوئی دقت نہیں ہوتی۔ پہلے تو آپ اس کی تعریف لکھیں کہ وہ ماضی جس میں شک کا معنی پایا جائے۔ شک پایا جائے گا، معنی بھی چھوڑ دیں۔ وہ ماضی ہے، پہلے ماضی شکیہ لکھنے کے بعد تعریف میں لکھیں وہ ماضی ہے جس میں شک پایا جائے، اور مختصر کر دیں۔ جیسے آمدہ باشد، وہ آیا ہوگا۔ ثاقب صاحب اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ کانوں سے سماعت کریں۔ اچھا جی، آمدہ باشد، وہ آیا ہوگا۔ اب اس میں شک ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ فلاں صاحب آئے تھے، تو آپ نے جواب میں کہا کہ وہ آیا ہوگا یا وہ آئے ہوں گے، یا کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ مان لیں میں آیا تھا، تو آپ کو پھر بھی شک ہے، تو آپ کہیں گے تو آیا ہوگا، تم سب آئے ہوگے۔ اب آپ کو بھول گیا ہے کہ میں اس جگہ پہلے آیا تھا یا نہیں، آپ کو شک ہے، تو کوئی کہتا کہ جناب آپ تو پہلے بھی آئے تھے، تو آپ کہتے ہیں میں آیا ہوں گا یا ہم آئے ہوں گے، لیکن اس وقت ہمارے جو ہے وہ ذہن وہ نقشہ نہیں آ رہا ذہن میں، تو یہ شک کی جو ہے وہ کیفیات ہیں۔ شک مختلف بنیادوں پر کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے پھر جب شک ہوگا تو شک کے اظہار کے لیے صیغہ اور جملہ اور اسلوب کلام بھی چاہیے۔ تو اس ماضی میں شک کا جو ہے وہ معنی کرنے کے لیے بنانے کا قاعدہ اس کا بہت آسان ہے۔ اب ماضی مطلق کا جو پہلا صیغہ ہے جو ہم نون ہٹا کے مصدر سے تو بنا لیتے ہیں، مثلا یہاں ہم نے آمد بنایا آمدن سے، یا رفتن سے ہم مثلا ہٹاتے ہیں، نون ہٹاتے ہیں تو رفت رہ جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا، اس کے بعد ایک گردان ہوگی باشد کی، تو وہ پہلے صیغے سے لے کر آخر صیغے تک، مثلا باشد ہے یہ پہلا صیغہ ہوگا، تو پہلے صیغے کے ساتھ تو باشد پورا لگ جائے گا، آگے باشد کی گردان شروع ہو جائے گی، یعنی وہی جمع واحد غائب تو باشد ہو گیا، جمع غائب کے ساتھ وہی نون دال، واحد حاضر کے ساتھ وہی یا، اور جمع حاضر کے ساتھ یا دال،
اور واحد متکلم کے ساتھ میم اور جمع متکلم کے ساتھ یا میم، یہ باشد کی گردان اپنے طور پہ بن جائے گی۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے باشد، باشند، باشی، باشید، باشم، باشیم، یہ ایک پوری گردان بن گئی۔ فی الحقیقت تو یہ گردان فعل مضارع کی ہے، یہ جو ہے نا بودن، بودن کا فعل مضارع بنتا ہے باشد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باشد تو فعل مضارع ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ماضی شکیہ کو سمجھنے کے لیے پہلے فعل مضارع پڑھا ہو تو وہ پھر ساری گردانیں آسان ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، چونکہ یہ ایک گردان ہے باشد کی جو پکی اس کے ساتھ لگتی ہے شک کا معنی بنانے کے لیے، تو اس کو ایک ہی دفعہ ہم نے یاد کر لینا ہے، اور یاد بھی ہم نے پہلا صیغہ کرنا ہے باشد، اس کے بعد تو وہ علامتیں لگیں گی، باشد، باشن، باشی، باشید، باشم، باشم۔ تو اس سے پہلے جو فعل ماضی کا ہم مطلق کا جو صیغہ لگائیں گے اس کے ساتھ ہا کا اضافہ کر دیں گے۔ کوئی بھی صیغہ ہے، مثلا یہاں اب ہم نے مثال دی تھی آمد باشد، تو اس میں آمد تھا، تو اس کے ساتھ ہم نے ماضی مطلق کا صیغہ آمد تھا، اس کے ساتھ ہم نے ہا کا اضافہ کیا، بعد میں باشد لگا دیا، یہ پہلا صیغہ بن گیا، صیغہ واحد غائب۔ اب دوسری مثال میں رفتن مصدر سے رفت فعل ماضی کا مطلق صیغہ بنا، فعل ماضی مطلق کا صیغہ بنا، اس کے ساتھ ہم نے ہا کا اضافہ کیا تو رفتہ ہو گیا، اور ساتھ باشد لگایا تو صیغہ واحد غائب بن گیا، وہ گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے چلے گی۔ اب ہم آمد سے اور رفت سے دونوں گردانے پڑھتے ہیں۔ پہلی آمد سے پڑھتے ہیں جی، آمد باشد، آمد باشند، آمد باشی، آمد باشید، آمد باشم، آمد باشیم، یہ تو ہو گئی جی آمد سے۔ اب رفت سے پڑھتے ہیں دوسری گردان، یہ دونوں گردانیں آپ نے لکھنی ہوگی، اور تمرین تو 10 مصادر کی الگ ہوگی۔ دوسری ہے جی رفتہ باشد، وہ گیا ہوگا، رفتہ باشد، رفتہ باشند، رفتہ باشی، رفتہ باشید، رفتہ باشم، رفتہ باشیم۔ ترجمہ اسی طرح ہوگا، آمد باشد وہ آیا ہوگا، آمد باشند وہ سب آئے ہوں گے، آمد باشی تو آیا ہوگا، آمد باشید تم سب آئے ہوگے، آمد باشم میں آیا ہوں گا، آمد باشیم ہم آئے ہوں گے۔ آگے ہے جی رفتن کا، تو اس سے ہم کہتے ہیں رفتہ باشد وہ گیا ہوگا، رفتہ باشند وہ سب گئے ہوں گے، سب کا جو لفظ ہے وہ ضرور لکھنا۔ رفتہ باشی تو گیا ہوگا، رفتہ باشد تم گئے ہوگے، رفتہ باشم میں گیا ہوں گا، رفتہ باشیم ہم گئے ہوں گے۔ اس کی تمرین بڑی آسان ہے کہ 10 مصدر آپ اپنی مرضی کے جو بھی آپ کو پیارے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، وہ لے کے آپ لکھنا شروع کر دیں ان کی گردان، اور اس میں 10 مصدروں میں شک ڈال دیں۔ اصل میں قرآن پاک میں بھی منع کیا گیا نا، یہ گمان سے، شک سے، حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن میں تو اپنی بات نہیں کرتا، میرے بارے میں تو آپ فیصلہ کریں گے، اور آپ کے بارے میں آپ کے قریبی فیصلہ کریں گے، لیکن ایک کامن بات کرتا ہوں کہ بڑے بڑے شکی ہم نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، خاندان میں بھی ہوتے ہیں اور باہر بھی ہوتے ہیں، تو ان کا علاج ایک ہی ہے کہ ان سے ذرا دور ہی رہا جائے۔ باقی آپ ان کی جو شک کی بیماری ہے اس کو آپ ختم نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس اور اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اس بیماری سے، عجیب و غریب بیماری ہے۔ وہ ایک بندہ وہ لنگر تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو آواز دیتا ہے بھائی لنگر ختم ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ شک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پوری دیگ ہی پڑی ہو اور یہ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہو، اپنے مخصوص بندے کو بالٹیاں رکھو جی بعد میں۔ تو یہ عموماً لنگر کے موقع پر جو ہے وہ بہت سی پوری ایک صف کو شک کا وہ شکار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کی تمرین آپ نے 10 وہ مصادر کرنے ہیں، وہ جس میں ایک ہوتا ہے کہ بھئی 10 مصادر ہیں، تمرین کرنی ہے، چلو 10 کے 10 لکھو، ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب طبیعت بحال ہو، جب لکھنے کو دل کر رہا ہو، لیکن اس دن کے اندر ہی، یعنی رات سونے سے پہلے ہی، ظاہر ہے تو دوسرے دن تو پھر نیا سبق شروع ہو جاتا ہے، حسبی اللہ، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ جب طبیعت بحال ہو، اچھی ہو، تو اس وقت آپ 10 کے 10 مصادر کی گردان لکھ لیں۔ اب ہم 5ویں قسم کی طرف بڑھتے ہیں جی، اور 5ویں قسم کا نام ہے فعل ماضی استمراری۔
اس میں جو استمراری جو ہے، استمرار کا معنی ہی ہے جاری رہنا، جاری ہونا، جاری رہنا. تو اس کے نام سے، جیسے فعل ماضی شکیہ کے نام سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس میں شک کا معنی ہوگا، تو اس میں کسی کام کا جاری رہنا یا جاری ہونا، تو تعریف لکھیں جی وہ ماضی ہے جس میں کام کا جاری رہنا پایا جائے. جیسے ہم اردو میں مثلا کہتے ہیں کہ وہ آ رہا تھا یا وہ آتا تھا. اگر ہم کہیں وہ آ رہا تھا تو آنے کا عمل جو ہے، آنے کا فعل اس میں جاری ہے، اور اگر ہم کہیں کہ وہ آتا تھا تو اس میں بھی آنے کا جو فعل ہے وہ جاری ہے. تو یہ اردو میں مثال یعنی رہا تھا یا تا تھا، یہ اس کی وہ بن گئی، اردو کی علامت بن گئی. اب فارسی کی پہلی مثال ہوگی جی، جیسے می آمد، تو دونوں ترجمے آپ نے بریکٹ میں لکھنے ہوں گے، وہ آ رہا تھا، وہ آتا تھا، یعنی کوما درمیان میں ڈال کے، وہ آ رہا تھا، وہ آتا تھا. اگلی مثال لکھیں جی می رفت، تو اس کا بھی دونوں ترجمہ لکھیں، وہ جا رہا تھا، کوما وہ جاتا تھا. بادل جب گرج رہا ہو تو پھر حسبی اللہ، حسبی اللہ کا جو ورد جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے وقفے وقفے سے اور دل میں. یہ تو اس کا معنی تو یہی ہے نا کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے. تو اس میں چونکہ بہت خطرہ ہوتا ہے بجلی گرنے کا، اس میں پھر یہ کلمات کہے جاتے ہیں. حدیث میں بھی اسی طرح کے کلمات وارد ہوئی ہیں. اب اس کی بنانے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا، علامت بھی سمجھ آ گئی، اور گردان اس کی جو چلے گی وہ ایک خاص اس میں لفظ ہوگا، بلکہ دو لفظ ہیں، تھوڑا سا یہ ان میں فرق ہے. ایک ہے می اور دوسرا ہے ہمی، یعنی می کے ساتھ ہا کا اضافہ کرنا ہے، می، اور دوسرا ہے جی ہمی. ہمارے بعض لہجوں میں اس کو میں اور ہمیں بھی بولتے اور پڑھتے ہیں، بولنے میں زیادہ بول دیتے ہیں. تو کھینچ کے، ایرانی تو خیر کھینچ کی پڑھتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض علاقوں میں اس کو می کو میں اور ہمی کو ہمیں بھی پڑھ دیتے ہیں. یعنی بڑی یہ جو اس کو ہم یائے مجہول کہتے ہیں اس کی آواز میں بھی، ویسے تو یہ یائے معروف ہے می اور ہمی، لیکن بعض لہجوں میں یائے مجہول بھی بول دیتے ہیں. پڑھنے کی تو جب بات آپ کریں گے نا، تو پڑھنے کی آپ اس وقت بات کریں گے جب کوئی پڑھا لکھا شخص بات پڑھ رہا ہو. ایک استاد ہے، وہ کتاب کی عبارت پڑھ رہا ہو، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھنے میں ایسے پڑھتے ہیں. لیکن بولنے میں تو بکریاں چرانے والے بھی بولتے ہیں نا فارسی، تو وہ تو پھر عالم نہیں ہوتے. تو بولنے میں یا مجہول بھی ہے. اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ می اور ہمی میں کیا فرق ہے؟ تو صرف لہجے کا فرق ہے. بعض جگہوں میں می بولا جاتا ہے اور بعض جگہوں میں ہمی بولا جاتا ہے، اور کوئی فرق نہیں، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اب ہم اسی مصدر کو لیتے ہیں، مثال کے طور پر آمد ہے. تو پہلی مثال ہم نے پڑھی ہے می آمد، اور دوسری مثال ہم نے پڑھی ہے جی می رفت. تو جو فعل ماضی مطلق کی گردان تھی، رفت رفتن، رفتی رفتید، رفتم رفتیم، آمد آمدن، آمدی آمدید، آمدم آمدم، وہی گردان ہوگی ماضی مطلق کی. ماضی استمراری کی گردان بنانے کے لیے صرف می کا اضافہ کرنا ہوگا. تو اب ہم پڑھیں گے می آمد، می آمدن، می آمدی، می آمدید، می آمدم، می آمدیم، بس. اور ہمی لگائیں گے تو ہمی آمد، ہمی آمدن، ہمی آمدی، ہمی آمدید، ہمی آمدم، ہمی آمدیم.
ٹھیک ہے جی. اس میں ذرا آمد ہم جو ہے نا یہ اس کے دال کے زبر کا آپ ضرور خیال رکھیں گے تاکہ آپ کا لہجہ فصیح ہو جائے، نہیں تو لاہوری پنجابی لہجہ بن جائے گا آپ کا. آمدم آمدم ہم نے کہنا شروع کر دیا تو یہ پھر پنجابی لہجہ ہوگا. اب ایک زبان کی سہولت کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ می میں سہولت ہے کہ ہمی میں سہولت ہے. تو جو لوگ ہمی بولتے ہیں انہیں ہمی میں سہولت ہے، اور جو ویسے می میں سہولت ہے. ویسے جو ہے وہ می میں سہولت ہے، لیکن جو ہمی بولتے ہیں ان کے لیے ہمی میں سہولت ہے. تو زیادہ پھر استعمال فصیح جو ہے، فصیح لہجہ وہ می کا ہی ہے. شعر میں ہمی آ سکتا ہے کیونکہ شعر میں وزن پورا کرنے کے لیے ہمی کا استعمال می کی بنسبت بعض جگہوں پر زیادہ ہو سکتا ہے. مثلا می کہیں گے تو میم متحرک اور یا ساکن ہے، لیکن ہمی کہیں گے تو اس میں ہمیں دو متحرک ملے، ہا بھی متحرک ہے، میم بھی متحرک ہے اور یا میں. اور شعر کے وزن میں کیا ہوتا ہے؟ شعر کے وزن میں صرف ایک ہی گر چل رہا ہوتا ہے، متحرک اور ساکن کا. پورے کا پورا جو علم العروض ہے وہ متحرک اور ساکن کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ابتدا ایک مصرے کی متحرک سے ہوئی تو دوسرے مصرے کی ابتدا بھی متحرک سے ہی ہوگی. ساکن سے تو ابتدا کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتی، سوائے یہ جو انگریز ہیں جھوٹے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ساکن سے بھی ابتدا کر لیتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. تو اب یہ پوری گردان ہوگی جی. می آمد می آمدن، می آمدی می آمدید، می آمدم می آمدیم، می رفت می رفتن، می رفتی می رفتید، می رفتم می رفتیم. یہ بھی آپ 10 مصادر کے ساتھ اس کی تمرین کر لیں گے تو زبان پر اس کا اجرا ہو جائے گا. لکھنے میں تو خیر آپ کو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن زبان پر اجرا کرنے میں جو ہے وہ دقت ہوگی. تو اجرا ضرور کریں تاکہ می اور ماضی مطلق کا صیغہ دونوں ملا کے جب زبان سے ادا کریں تو کوئی دقت نہ ہو. یہاں تک سمجھ آ گئی جی. اب آگے منتقل ہوتے ہیں چھٹی قسم جو ہے فعل ماضی کی. کچھ لوگ اس کو 2 میں تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن 2 میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے، ایک ہی اس کو قسم بنانا چاہیے. فعل ماضی شرطی یا تمنائی، یا لکھیں یا کی جگہ آپ ابلیغ بھی ڈال سکتے ہیں. فعل ماضی شرطی ابلیغ تمنائی یا فعل ماضی شرطی یا تمنائی. تو اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ فعل ماضی ہے، ایسا جملہ ہوگا، ایسا اسلوب کلام ہوگا جس میں کوئی شرط پائی جائے گی یا کوئی تمنا یعنی آرزو پائی جائے گی. تو اگر جملے میں صرف شرط پائی جا رہی ہے تو پھر آپ کہیں گے ماضی شرطی، اور اگر اس جملے میں صرف تمنا پائی جا رہی ہے تو پھر آپ کہیں گے ماضی تمنائی. ماضی تمنائی یعنی فعل ماضی تمنائی. تو شرط میں عموماً فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اگر، اور اگر کا مخفف ہوتا ہے گر. مخفف اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جس میں تھوڑی سی کمی کر دی گئی ہو، اصل کلمہ میں تھوڑی سی کمی کر دی گئی ہو تو اس کلمہ کو کہتے ہیں مخفف کلمہ. جیسے اصل کلمہ تھا اگر، تو اس کے الف کو گرا دیا، حذف کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا تو پیچھے رہ گیا گر. تو اب گر مخفف ہے اگر کا. تو عموماً شرط کے لیے اگر کا لفظ، اگر کا کلمہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے اب اردو زبان کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، لیکن مین اس کا جو وہ ہے نا وہ بنا ہے عربی اور فارسی سے، اور فارسی اس میں زیادہ ہے، اور فارسی خود عربی سے نکلی ہے. تو عربی اور فارسی ملا کر اردو کو پھر یہاں آ کے ہندوستان میں پنجابی ہندی کے الفاظ بھی اس میں آ گئے ہیں. وہ ماضی ہے، تعریف لکھیں جی، وہ ماضی ہے جس میں شرط یا تمنا پائی جائے.
شرط کی صورت میں شرطی کہا جاتا ہے اور تمنا کی صورت میں تمنائی. یہ پورا تعریف میں لکھیں گے. وہ ماضی ہے جس میں شرط یا تمنا پائی جائے. شرط کی صورت میں شرطی کہا جاتا ہے اور تمنا کی صورت میں شرط کی صورت میں شرطی کہا جاتا ہے اور تمنا کی صورت میں تمنائی. اب شرط کی مثال لکھیں جی. اگر او خردے، خرد ماضی مطلق کا صیغہ تھا، اس کے ساتھ آپ نے یا مجہول کا اضافہ کیا. اگر پلس ماضی مطلق پلس یا مجہول. اگر او خردے، او کا بھی اس میں ہم نے اضافہ کر دیا ہے الف کے اوپر پیش. او کا مطلب ہے وہ، یہ اس میں اشارہ ہے. اگر او خردے، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اگر وہ کھاتا. اب اس میں یہ شرطیہ جملہ ہے نا، تو اس کی جزا کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ کھاتا تو میں کھاتا، اگر وہ کھاتا تو میرا دل خوش ہو جاتا، اگر وہ کھاتا تو پھر میں کیا کھاتا. یہ بھی جزا ہی ہے. ایک اگر کا اس میں اضافہ ہوا ہے اور دوسرا ماضی مطلق کے صیغے کے ساتھ یا مجہول کا اضافہ ہوا ہے. اب دوسری مثال لکھیں جی. کاش او آمدے، کاش او آمدے، کاش وہ آتا. ترجمہ بریکٹ میں تو اس میں اصل کیا ہے؟ یہ او تو ہم نے اس میں اشارہ لگا لیا اور کاش ہم نے تمنا کے اظہار کے لیے لگایا. کاش کے بارے میں لکھیں. کاش کلمہ تمنا ہے، اظہار تمنا کا کلمہ ہے، یوں کہہ لیں. کاش اظہار تمنا کا کلمہ ہے. آگے جا کے آپ پڑھیں گے کبھی کبھی کاش کے ساتھ کے کا اضافہ کر دیتے ہیں. کاش کے، ٹھیک ہے جی. کبھی اس سے پہلے اے لگا دیتے ہیں، اے کاش. اب حقیقت میں ماضی شرطی اور ماضی تمنائی کا صیغہ جو بنانے کا قاعدہ حقیقی کیا ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول، یعنی ماضی مطلق پلس یا مجہول. یہ ہے اس کے بنانے کا قاعدہ. اب ہم اس میں جو واحد غائب کا صیغہ ہے وہ تو بڑا آسان ہے. ہم ماضی مطلق کا ایک صیغہ لیں گے، وہ ہم نے لے لیا آمد، اور یا مجہول لگائیں گے تو کیا بنے گا جی؟ آمدے. تو اس میں ترجمہ کیسے ہوگا؟ وہ آتا. تو اس کے اندر ایک شرط بھی پائی جا رہی ہے اور ایک تمنا بھی پائی جا رہی ہے. اب ہم اس کو جمع غائب کہیں گے تو کہیں گے جی پہلا تو نا کہ آمدے، تو دوسرا بنے گا آمدندے. آمدندے جو کل میں نے بتایا تھا نا، وہ جو آپ میں کہہ رہے تھے کہ اگر علامات اس طرح بتائی جائیں تو وہ پھر بہت خرابی آ جاتی ہے. تو اس طرح کے صیغوں سے پتہ چلتا ہے کہ نون ساکن نہ ہوتا تو ہمارا کیا بنتا؟ آمدندے. تو یہ وہ سب آتے، وہ سب آتے. اب ہم واحد حاضر اور واحد جمع کو چھوڑ دیں گے اور آگے واحد متکلم کی طرف آئیں گے تو وہاں میم کا اضافہ ہوگا. تو ہم کہیں گے جی آمد میں، آمدم تھا نا، تو اس میں آگا آمد میں. اب یہ تین صیغے ہو گئے. واحد غائب کا صیغہ ہے جی آمدے، جمع غائب کا صیغہ ہے آمدندے، اور واحد متکلم کا صیغہ ہے آمد میں. آمد میں کا میں آتا، کاش آمد میں، کاش میں آتا، اگر آمد میں، اگر میں آتا. اب ہم نے تین صیغے چھوڑ دی ہیں
تو یہاں ایک گر ذہن میں رکھیں کہ حقیقت میں ماضی شرطی یا ماضی تمنائی میں یہ 3 صیغے ہوتے ہیں. اب یہاں ایک تو یعنی یہ 3 صیغوں کے نام واحد غائب جمع غائب 2 تو پہلے ہوگا نا، جیسے کہ ترتیب ہے. آگے واحد حاضر جمع حاضر دونوں چھوڑ دیے. یہ فائدہ ہوا ہے ثاقب صاحب کو سفر کرنے کا، آج گردان چھوٹی ہو گئی. یعنی واحد حاضر اور جمع حاضر دونوں چھوڑ دیے، کیونکہ آپ حاضر ہیں، سامنے موجود ہیں، ان صیغوں کی کیا ضرورت ہے. اور واحد متکلم میں بھی جمع متکلم کو چھوڑ دیا، صرف واحد متکلم کو لیا. اب 3 صیغے بن گئے، آمدے، آمدندے، آمدمے. گردان آپ زبان پہ ایسی جاری کریں گے. اب دوسرا لیتے ہیں جی مصدر رفتن سے، رفتے، رفتندے، رفتمے. وہ جاتا، وہ جاتے، میں جاتا. اب ہم ایک اور مصدر لے لیتے ہیں، مثلا گفتن، تو اس سے بنے گا گفتے، گفتندے، گفتمے. اب ایک اور مصدر ہم لے لیتے ہیں جی نوشیدن، پینا. نوشیدے، نوشیدندے، نوشیدمے. اب ایک دیگ میں سے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک منظر ہے کہ ایک دیگ میں سے ایک گھوڑے نے پانی پیا. اب کچھ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی اس میں سے پیتے، جن کے لیے پانی نہیں بچا. تو یہ ایک تمنا اور ایک وہ خواہش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ سمجھ آ گیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 3 صیغے ہم نے کیوں اس میں سے نکالے؟ واحد حاضر کا ہم نے نکال دیا، جمع حاضر کا نکال دی، یعنی وہ پوری پٹی جو مخاطب کی تھی وہ دونوں ہی نکال دی. کیا ہم مخاطب کو نہیں کہیں گے کہ کاش تو آتا، کاش تم سب آتے؟ مخاطب کو تو کہہ سکتے ہیں، اور شرط میں بھی کہہ سکتے ہیں اگر تو آتا، اگر تم آتے. اور جمع متکلم میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم آتے، کاش ہم آتے. تو اس میں اہل زبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 3 صیغے ہیں، اگر ان کے ساتھ جائے مجہول لگایا جائے تو یہ پڑھنے میں بڑی دقت ہوگی. اب رفتی کے ساتھ جائے مجہول کیسے لگائیں گے آپ؟ یعنی رفت تھا تو اس کے ساتھ جائے مجہول آپ نے لگایا تو رفتے بن گیا. رفتن تھا تو جائے مجہول لگایا تو رفتندے بن گیا. لیکن رفتی جو ہے اس کے ساتھ جائے مجہول کیسے لگائیں گے؟ لگ ہی نہیں سکتا، لہذا یہ صیغہ نکل گیا. رفتید کے ساتھ بھی اگر آپ جائے مجہول لگاتے ہیں تو بنے گا رفتے دے، تو وہ زبان سے ادا کرنے میں بہت مشکل ہو جائے گا، لہذا وہ صیغہ بھی نکل گیا. اب جمع متکلم تھا رفتیم، تو اس میں جب آپ جائے مجہول لگائیں گے تو بنے گا رفتے میں، تو وہ بھی زبان سے ادا کرنے میں سہولت نہیں ہے. لہذا زبان سے ادا کرنے میں چونکہ سہولت نہیں تھی، لہذا یہ 3 صیغے بنے ہی نہیں اس طرح جائے مجہول کے ساتھ. لیکن وہ سوال اپنی جگہ ہے کہ ہم ایسے تو کہتے ہیں کہ اگر تو آتا، کاش تو آتا، کاش تم آتے، اگر تم آتے، اگر ہم آتے، کاش ہم آتے. تو اس کے لیے پھر آپ پیچھے چلے جائیں، فعل ماضی استمراری جو آپ نے پڑھا ہے اس کے 3 صیغے یہاں لگا لیں ایز اٹ از، تو وہ ایسے ہو جائے گا. جیسے کہ تھا نا وہ می آمدی، تو آپ کہیں گے اگر می آمدی، اگر تو آتا، کاش می آمدی، کاش تو آتا. تو یہاں جو ہے فعل ماضی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ایک گردان کی ایک نئی شکل بھی بن سکتی ہے، 6 صیغے بھی پورے ہو جائیں گے، اور لیکن 6 صیغوں کی 2 شکلیں بن جائیں گی. 3 صیغوں کے ساتھ جائے مجہول ہے اور 3 صیغوں کے ساتھ آپ نے می لگا لیا ہے. تو اس لیے پھر گردان میں 3 صیغے ہی چلتے ہیں تاکہ قواعد کو سمجھنے میں دقت نہ ہو. لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں. پہلے جو 3 صیغے تھے وہ ہم نے بتا دیے کہ یہ اس کے اصل 3 صیغے ہیں، اور جو 3 صیغے نہیں آتے وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ ایک تو بنتا ہی نہیں، جو 2 بنتے ہیں وہ بہت مشکل ہے پڑھنے میں.
پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر ان 3 سیغوں کی جگہ ہم کیا کریں گے، کون سے 3 سیغے لائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم فعل ماضی استمراری کے سیغے ایز اٹ از یہاں لائیں گے، اور جب اگر اور کاش ان کے ساتھ لگائیں گے تو وہ فعل ماضی استمراری کے سیغے نہیں رہیں گے بلکہ تمنائی یا شرطی کے سیغے بن جائیں گے۔ اگر لگائیں گے تو شرطی کے بن جائیں گے، اور اگر کاش لگائیں گے تو تمنائی کے بن جائیں گے۔ تو اس طرح 6 کے 6 سیغے بھی پورے ہو گئے، اور حقیقی 3 سیغے جو ہیں باقی 6 ایک ہی شکل کے کیوں نہیں بنتے، ان کی وضاحت بھی ہو گئی۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے تو کیجئے۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی وہ تو خیر بعد میں ویڈیو دیکھیں گے نا۔ ثاقب صاحب آپ بعد میں ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ ویڈیو تو ٹھیک ریکارڈ ہو رہا ہے نا۔ جی جو باتیں میں بار بار کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ جی تو انشاءاللہ اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کے 3 صیغے گردان میں لکھنے ہیں آپ نے، لیکن جو باقی 3 ہیں وہ بھی چونکہ بتا دیے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ لیں گے، لیکن گردان الگ الگ لکھیں گے آپ، یعنی کہ یہ جب 10 مصدروں سے گردان لکھیں گے تو وہاں 3 صیغے ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، واحد غائب جمع غائب پوری پٹی یہ دو کی، پھر واحد متکلم، تو مصادر سے گردان لکھتے وقت یہی کریں گے۔ لیکن جب ہم یہ وضاحت لکھیں گے کہ باقی 3 صیغے اس طرح بنتے ہیں تو وہاں بھی 1-2 مثالیں، 1-2 مصدر 3 مصدر کے ساتھ لکھ لیں، لیکن زبان پر آپ جب جاری کریں گے تو 6 کے 6 صیغے جاری کریں گے۔ آمد، آمدے، آمدندے، می آمدی، می آمدید، آمدمے، می آمدیم، اس طرح پھر آپ کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیں حقیقی قسمیں فعل ماضی کی۔ اب ایک 7ویں قسم جو ہے دراصل وہ ایک اگلا سبق ہے، لیکن چونکہ بعض مشائخ کا طریقہ ہے کہ وہ یہاں 7ویں قسم کے طور پر پڑھاتے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ میری کتاب میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں نمبر 7 فعل ماضی معطوف۔ اب جو معطوف کا لفظ ہے اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کی بناوٹ کا، تو تعریف لکھیں جی کہ وہ یوں لکھے، بلکہ ماضی معطوف میں دراصل، یا ایسے کر لیں کہ ماضی معطوف کے بعد کوما لگائیں، ماضی معطوف دراصل ماضی کے 2 فعلوں سے مل کر بنتا ہے۔ جس کی کیفیت یہ ہے، اب میں پورا وضاحت کے ساتھ لکھوا رہا ہوں، جس کی کیفیت یہ ہے کہ جب ایک کام کرتے ہی دوسرا کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، یا بیان کرنا مقصود بھی ہے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ جب کسی کام کا کرنا، یعنی ایک کام کرتے وقت دوسرے کام کا کرنا یا جاری ہونا بیان کرنا مقصود ہو۔ ایک دفعہ لکھیں پھر اس میں اور صاف کر لیں گے اس کو، تو اس وقت ماضی معطوف استعمال کرتے ہیں۔ یا ہونا بیان کرنا مقصود ہو، یعنی ایک کام تو ہو رہا تھا نا، جب یعنی ایک کام کیا اور وہ کام کرتے ہی دوسرا کام، ٹھیک ہو گیا جی،
بیان کرنا مقصود ہو تو ماضی معطوف استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ یہ دراصل دو ماضی فعلوں سے بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، پہلے اردو کی مثال آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھائی وہ آتے ہی چلا گیا، تو آپ نے ایک کام تو اس کا بتایا آنا، اور فوراً دوسرا کام آپ نے بتایا کہ چلا گیا، تو دو فعل ہو گئے. یا آپ کہتے ہیں جی کہ وہ کھانا کھا کر گیا، تو ایک تو آپ نے کھانا کھانے کا اس کا کام بتایا، اور دوسرا کام آپ نے اس کے جانے کا بتایا. اب مثال کے طور پر آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، وسیم طعام خوردہ رفت. وسیم طعام خوردہ رفت. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وسیم کھانا کھا کر چلا گیا. اصل میں کیا تھا یہ؟ اصل میں تھا، یعنی یوں آپ لکھ لیں آگے اس کے بعد، اصل جملہ یوں تھا. اصل جملہ یوں تھا، وسیم طعام خورد و رفت. واو کو جو ہے انڈر لائن کر دینا آپ. وسیم طعام خورد، وسیم نے کھانا کھایا، و رفت اور چلا گیا. یہ اصل جملہ تھا. اب آپ نے سہولت کے لیے کیا کیا؟ کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے سہولت کے لیے کیا کیا؟ سہولت کے لیے آپ نے یہ کیا کہ واو کو درمیان میں سے ختم کیا، اور جو پہلا ماضی کا صیغہ تھا اس کے ساتھ آپ نے ہا کا اضافہ کر دیا. تو کیا بن گیا؟ وسیم طعام خوردہ رفت. اب پہلی جو ہم نے مثال دی کہ اس کو بھی ایسے کر لیں، وسیم آمدہ رفت. وسیم آ کر چلا گیا. تو یہ اصل جملہ کیا تھا؟ وسیم آمد و رفت، لیکن واو کو ہم نے حذف کیا سہولت کلام کے لیے، اور پہلا جو ماضی تھا اس کے ساتھ ہم نے ہا کا اضافہ کیا. اب ہمیں سمجھ کیا آئی گردان کے اعتبار سے؟ تو گردان کی یوں سمجھ آئی کہ ماضی مطلق کے صیغے کے ساتھ ہا کا اضافہ کریں گے. یعنی بنانے کا قاعدہ یہ ہو گیا، ماضی مطلق کے صیغے کے ساتھ ہا کا اضافہ کیا، اور ساتھ دوسرا مطلوبہ فعل ماضی لگا دیا، جو بھی مطلوب ہو. اب اسی کی مثال ہے، مثلا خوردہ آمد. آپ یوں کریں، آمدہ کر دیں، آمدہ رفت. آمدہ رفت، وہ آ کر چلا گیا. تو اب اس کی یہی گردان آگے چلے گی. اب گردان جب چلے گی تو اس میں جو فعل ماضی کا دوسرا صیغہ ہے، آمد رفت میں رفت دوسرا ہے نا، تو اس کے ساتھ علامتیں لگیں گی. تو یوں ہم کہیں گے آمد رفت، آمد رفتن، آمد رفتی، آمد رفتے، آمد رفتم، آمد رفتیم. تو یہ اس طرح چلے گا. اب خوردن سے جو ہم نے کیا تو وہ بھی گردان پوری سن لیں. خوردہ رفت، وہ کھا کر چلا گیا. اب یہ بنے گا جی خوردہ رفت، خوردہ رفتن، خوردہ رفتی، خوردہ رفتے، خوردہ رفتم، خوردہ رفتیم. ساکے سا کوئی سمجھ آ رہی، کوئی نہیں آ رہی؟ سننے میں دقت ہو رہی ہے جی. اچھا، یہ اتنی وضاحت کے ساتھ میں بالکل ریلیکس ہو کر کرسی پر اتنی وضاحت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ ویڈیو میں بہت صحیح سمجھ آئے گا آپ کو. تو اگر پھر بھی اگر کوئی کمی ہے تو مشہود صاحب سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جی فعل ماضی کی فی الحقیقت 6
اور ظاہری طور پر 7 قسمیں مکمل ہو گئیں. ٹھیک ہو گیا جی. فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شرطی یا تمنائی، اور فعل ماضی معطوف. فی الحقیقت 6 اور بظاہر 7 قسمیں فعل ماضی کی مکمل ہو گئیں. اور جب 10 مصدروں کے ساتھ آپ ان کی گردانیں لکھیں گے، اور جہاں جو سبق میں 2 گردانیں آئی ہیں تو یہ 12 ہو جائیں گی. تو 12 کو 7 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ بہت ساری گردانیں بن جائیں گی. ان ساری گردانوں کو انشاءاللہ آپ اپنی زبان پر ان کا اجرا کریں گے تو پھر فارسی بولنے میں، صیغوں کی ادائیگی میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہو تو کل انشاءاللہ ہم فعل مضارع کا آغاز کریں گے. یہ جو آخری فعل ماضی یہ معطوف کھلا ہے یا معروف کھلا ہے؟ معطوف، میم عین طا واو فا، معطوف عطف سے. ہاں جی، کیونکہ ایک ماضی کا دوسرے ماضی پر عطف ہو رہا ہے. یعنی ماضی معطوف میں ماضی معطوف دراصل دو فعل ماضی ہیں جو حقیقت میں واو کے ساتھ ملتے تھے، لیکن ہم نے واو کو نکال کے اس کی جگہ پہلے ماضی کی صیغہ کے ساتھ ہا کا لگا دیا سہولت کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو نثر میں جب آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اس وقت یہ وضاحت ہو جائے گی، لیکن صیغے کا مکمل پتہ ہونا چاہیے. صیغے کی پہچان اسی صورت میں ہونی چاہیے. تو آج کا درس تر ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ناشتہ کریں گے تو اور زیادہ سمجھ آئے گا. ویڈیو جب آپ ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی. مجھے بھی آج پتہ چلا ہے، پہلے بھی مجھے پتہ تھا تبھی میں ریکارڈ کرتا تھا، لیکن پہلے وہ صبور صاحب کا ذہن میں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ آج پتہ چلا ہے کہ بہت ساری باتیں جب آپ کو سننے میں دقت ہوگی تو ویڈیو میں انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائیں گی. جی، آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ.